بلکہ آپ کے ذہن میں ابھی کوئی دلیل ہے تو آپ ابھی پیش کر دیں. لیکن میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ قرآن کے اندر ایک جگہ 3 ٹائمز کا بھی ذکر ہوا ہے نمازوں کے 3 اوقات کا. تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. تو یہ تو اس کو سپورٹ کرتا ہے. نہیں دیکھیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس جو ہے نا، دلوک کسے کہتے ہیں؟ سورج کے ڈھلکنے میں. یہ ایک ٹائم نہیں ہے، سورج متعدد دفعہ ڈھلکتا ہے. آپ شدید سائز سے استدلال کر رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو سورج کے ڈھلکتے وقت اور رات کے اندھیروں میں اور فجر کے وقت. یہی ہے نا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں اس میں تو 3 ٹائم کا ذکر ہے. اس میں 3 ٹائم کا ذکر نہیں ہے، اس میں 5 ٹائم کا ذکر ہے. دلوک الشمس جو ہے نا، سورج کا ڈھلکنا، یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا. جب بھی سورج میں کوئی بڑا تغیر آتا ہے تو اس کو ڈھلکنا ہی کہتے ہیں. ایک سورج ڈھلکتا ہے جب بلندی پہ جا کے لڑکتا ہے، یہ بھی ڈھلکنا ہے. پھر 45 ڈگری کے زاویے پر جب آتا ہے تو یہ بھی ڈھلکنا ہے. پھر جب سورج بالکل ڈوب جاتا ہے تو یہ بھی ڈھلکنا ہے. تو اس لیے تمام مفسرین یہی تشریح کرتے ہیں کہ اس میں 5 نمازیں آ گئی ہیں. کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ 3 نمازوں کا ٹائم بیان ہو رہا ہے. تو سب مفسرین. اور پھر حدیث جبریل کا آپ کیا کریں گے جس میں حضرت جبریل السلام نے آ کے الگ الگ نماز کا ٹائم بتایا؟ اس میں تو جبریل نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ سفر کا ٹائم، میں حضر کا ٹائم بتا رہا ہوں، یہ سفر کا ٹائم نہیں بتا رہا میں. تو حضرت جبریل نے 2 دن نماز پڑھائی ہے، اس میں ہر نماز کا ایک الگ ٹائم بتایا. اس میں حضرت جبریل نے یہ فرق نہیں کیا کہ یہ سفر کا ٹائم نہیں ہے، یہ حضر کا ٹائم ہے. اور ایک اہم ترین بات یہ کہ سفر میں ہمیں جب ایک دفعہ چھوٹ دے دی گئی کہ 2 پڑھو گے، تو عقل کیا کہتی ہے یہ چھوٹ کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ ہمارے پاس نماز کو اپنے ٹائم سے ڈیلے کرنے کا آپشن ختم ہو جائے. اسی لیے چھوٹ دی جاتی ہے نا. جب آپ ایک طرف سے سختی کرتے ہیں دوسری طرف سے چھوٹ دیتے ہیں. تو ایک طرف سے سختی اسلام نے یہ کی ہے کہ نماز قضا کسی قیمت پہ نہیں کر سکتے، تو دوسری طرف سے چھوٹ سفر میں یہ دی ہے کہ سفر میں حرج ہوتا ہے تو 4 کی 2 کر دی ہے. میں پھر بھی بتا دوں کہ میرا مقصد کسی کے مسلک پہ یا اہل حدیث پہ طنز کرنا نہیں ہے. ان کی جو رائے ہے وہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے فالو کریں. لیکن میرا مقصد یہ کہ آج کل کے اسکالر جس طرح مجتہدین کو بدنام کرتے ہیں نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں، ہمیں ہی قرآن و سنت کا پتہ ہے، باقی یہ امام حنیفہ اور ان کے جو شاگرد اور صدیوں سے جو 50% سے زیادہ امت گھاس کھاتی آئی ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں. تو میرا مقصد صرف ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہے. باقی مسئلہ اختلافی ہے. ہمارا تو دل پھر بھی بڑا ہے. میں نے آپ کو بتایا میں سفر کرتا ہوں، جو اہل حدیث 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں میں تو ان کو طنز نہیں کرتا. لیکن ان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں کہ اور سمجھتے ہیں یہ حدیث کو چھوڑتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم جو ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں تو اعلیٰ وجہ البصیرہ فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے فالو نہیں کرتے.